اس کے بعد آپ کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے، آپ مجرم ہیں، چاہے وہ توشہ خانہ ہو، چاہے وہ فورن فنڈنگ ہو، چاہے وہ ہیروں کا لین دین ہو، چاہے وہ سائفر کی سازش ہو ملک کے خلاف، چاہے وہ 190 ملین کی بات ہو، چاہے وہ القادر ٹرسٹ کی بات ہو. یہ وہ کیسز ہیں جس میں عمران خان صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے وہ کسی بھی ادارے کے سامنے، کسی بھی انویسٹیگیشن کے سامنے اور کسی بھی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتا. ہر روز تاریخ مؤخر ہوتی ہے، ہر روز کیس ملتوی ہوتا ہے، ہر روز نوٹس دیا جاتا ہے. اور یہ حکومت، یہ جو عدالت میں بلایا جاتا ہے، یہ حکومت نہیں بلاتی، یہ عدالت بلاتی ہے. جو عدالت نواز شریف کو بلاتی تھی، جو عدالت شہباز شریف کو بلاتی تھی، جو عدالت مریم نواز کو بلاتی تھی، جو عدالت حمزہ شہباز کو بلاتی تھی، آج تک شاہد خاقان عباسی نیب کی عدالت میں جاتا ہے، جواب دیتا ہے ایل این جی کا، جو ایل این جی کے ڈاکے یہ ڈال گئے جس کی وجہ سے آج ملک کے اندر انرجی کی بحران ہے. آج بھی جو عدالت احسن اقبال کو بلاتی تھی، جو عدالت سعد رفیق کو، سلمان رفیق کو بلاتی تھی، جو عدالت رانا ثناء اللہ کو بلاتی تھی، تو عدالت جب بلاتی تھی تو عدالت پہ حملہ کرنے کے لیے شہریوں کو انسائٹ کرتے تھے؟ یا آج شاہد خاقان عباسی کل عدالت میں تاخیر سے پیش ہوئے، ناقابل وارنٹ گرفتاری کے ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے. ادھر ہر روز مؤخر، ہر روز ملتوی، ہر روز آپ ان کو موقع دے رہے ہیں. جو شخص غنڈہ گردی کرتا ہے، جو شخص بدماشی کرتا ہے، جو شخص آپ کے قانون اور آئین کا منہ چڑھاتا ہے، جو شخص دھونس اور دھمکی سے، چاہے الیکشن کمیشن ہو، چاہے عدالتیں ہوں، چاہے ادارے ہوں، کہتا ہے میں پیش نہیں ہوں گا، اور وہ اس لیے اور ان کو آپ گرفتار کریں تو کہتے ہیں سیاسی انتقام ہے. یہ چارج شیٹ ہے، یہ چارج شیٹ ہے جس کا جواب عمران خان کو دینا پڑے گا. اب آج کا تماشا، آج تماشا کیا ہے کہ آپ کو عدالت بلا رہی ہے، آپ کو ایف آئی اے بلا رہی ہے، آپ کو نیب بلا رہی ہے، آپ کو ادارے بلا رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ جیل بھرو تحریک، کس کی آغاز ضمانت سے شروع ہوتی ہے، لیڈر کے. تحریکیں جو جیل بھرو کی ہوتی ہیں وہ ضمانت سے شروع ہوتی ہیں. ضمانت سے شروع ہونے والی تو جیل بچو تحریک ہوتی ہے، کہ جو جیل سے بچنے کی تحریک ہے، بیل بیفور اریسٹ کی، وہ عمران خان صاحب نے لی ہے کل لاہور ہائی کورٹ سے. تو یہ تو جیل بھرو تحریک نہیں ہے، یہ تو جیل بچو تحریک ہے. اور جیل بھرو تحریک کیوں؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ کیونکہ توشہ خانہ اور سائفر کی کہانی ختم، کیونکہ عالمی سازش کی کہانی ختم، کیونکہ امپورٹڈ حکومت کی کہانی ختم، کیونکہ آپ کے پاس توشہ خانہ کا جواب نہیں، کیونکہ آپ کے پاس فورن فنڈنگ کا جواب نہیں، کیونکہ آپ کے پاس 190 ملین کا جواب نہیں، کیونکہ آپ کے پاس 3 سے 5 کیرٹ کا جواب نہیں، کیونکہ آپ کے پاس عالمی سازش کا جواب نہیں، کیونکہ آپ کے پاس القادر ٹرسٹ کا جواب نہیں. تو اس لیے آپ جیل بھرو تحریک کی فلم شروع کر دی. پہلے 9 مہینے میں 12 تماشے اور اب ایک 13واں تماشا شروع کر دیے. کیوں جیل بھرو تحریک؟ جیل بھرو تحریک اس لیے کیونکہ ملک کی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے. سیاسی عدم استحکام اس لیے کہ ملک کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے خارجہ تعلقات ٹھیک کر رہی ہے. کیونکہ آج چائنیز بینک کا جو اعلان ہوا ہے $70 کروڑ کا، کیوں؟ اس لیے جیل بھرو تحریک ہو رہی ہے. یہ جیل بھرو تحریک کوئی تحریک نہیں ہے، یہ ملک کے خلاف سازش کی تحریک ہے. ایک طرف تماشے کرو، ایک طرف سیاسی عدم استحکام، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا تماشا کرو، اور دوسری طرف آپ کہیں کہ ملک کی معیشت ٹھیک ہو. اور آج بیان آ رہا تھا عمران خان صاحب کا کہ متوسط طبقے کے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے. متوسط طبقہ 150 روپے کلو چینی، ایک اپنے گھر کی خاتون کے انگوٹھے پہ 1 کلو چینی رمضان کے مہینے میں کھڑا ہو کر لیتا تھا. متوسط طبقہ 52 روپے کلو چینی کی بجائے 150 روپے کلو چینی مانگتا تھا، روتا تھا، قطاروں میں کھڑا ہوتا تھا، نہیں ملتی تھی. متوسط طبقہ 2018 سے لے کر 2022 اپریل تک 120 روپے کلو آٹا خریدتا تھا. متوسط طبقہ مہنگی بجلی، مہنگی گیس، مہنگا گھی 2018 سے لے کر 2022 اپریل تک خریدتا آیا.
متوسط طبقے کے اوپر بوجھ مہنگائی اور بے روزگاری کا IMF کا عمران خان کی جو ڈیل تھی اس کی وجہ سے یہ بوجھ پڑا. تمہیں شرم بھی نہیں آتی؟ بیان دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یہ تماشا کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اور بات کرتے ہو مہنگائی اور بے روزگاری کا بوجھ. مہنگائی اور بے روزگاری کا بوجھ ملک اور قرضوں کا بوجھ ملک کی تاریخ میں اگر اس ملک اور عوام پہ کسی نے ڈالا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے. آج اگر متوسط طبقے کے اوپر مہنگائی اور بے روزگاری کا بوجھ ہے تو تمہاری نالائکی، تمہاری نااہلی، تمہارے ڈاکے، تمہاری چوریوں کی وجہ سے. اور گھریلو خاتون کو نوٹس چلا گیا نیب کا. واہ 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 واہ. یہ گھریلو خاتون کو نوٹس نہیں گیا، یہ گھریلو خاتون جو 3 کیرٹ کا ہیرا نہیں، مجھے 5 کیرٹ کا ہیرا چاہیے. اس گھریلو خاتون نے سیاسی مخالفین کو اسلامک ٹچ کے ساتھ جوڑنے کو لیے کہا، غداری کے مقدمے کے ساتھ جوڑنے کا. یہی گھریلو خاتون القادر ٹرسٹ میں ٹرسٹی ہے اس بورڈ کی جو عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ ہیں. اس گھریلو خاتون کے جادو ٹونے نے اس ملک کو تباہ کیا ہے. اس گھریلو خاتون نے 190 ملین کا ہر جو آفیشل تقرری ہے وہ اس گھریلو خاتون نے کی ہے. فرح خان نے اس کی فرنٹ مین تھی. یہ گھریلو خاتون ہے. اگر گھریلو خاتون ہے تو FIA کے آگے پیش اور کہے میں گھریلو خاتون ہوں. کبھی حجاب کے پیچھے، کبھی جادو ٹونے کے پیچھے، کبھی سیاسی مخالفین کو اسلامک ٹچ کے ساتھ اور غداری کے ساتھ لنک کر دو کیونکہ یہ سوال پوچھیں گے ہم سے. توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچتی رہی گھریلو خاتون، 5 کیرٹ کے ہیرے بٹورتی رہی گھریلو خاتون، ہیروں کے ہار توشہ خانہ سے چوری کرتی رہی گھریلو خاتون. القادر ٹرسٹ جو خزانہ سرکاری ہے اس کی بورڈ آف ٹرسٹی بن گئی گھریلو خاتون. سیاسی تقرریاں، آفیشل تقرریاں، پنجاب کی تقرریاں، پاک پتن ہو یا زمان پاک ہو، وہاں بریف کیس آتے رہے، گھریلو خاتون وصول کرتی رہی. اور اگر نہیں کیا تو پیش ہوں FIA کے سامنے، کہیں میں گھریلو خاتون تھی، بتائیں کہ میں نے گھڑیاں چوری نہیں کی، بتائیں کہ میں القادر ٹرسٹ کی ٹرسٹی نہیں ہوں، بتائیں کہ 190 ملین کا جو بٹورنے کا جو میں نے جیب میں ڈالا اپنے دوست کے، وہ کہیں کہ میں نے نہیں کیا. بتائیں کہ وہ اس آڈیو میں 3 کیرٹ کا ہیرا، 5 کیرٹ کا ہیرا میرے لیے نہیں مانگا گیا. بتائیں کہ میں نے توشہ خانہ کے گلے کے ہار، ہیروں کے ہار چوری نہیں کیے. یہ گھریلو خاتون کا ڈرامہ اور تماشا بند کریں. کوئی گھریلو خاتون نہیں تھی. وہ آپ کی چوری کی ایڈوائزر تھی، وہ آپ کی جیبیں بھرنے کی ایڈوائزر تھی. انہوں نے جیبیں بھری، انہوں نے یہ تمام اسٹریٹجکلی سرکاری خزانے کو لوٹنے کی کوشش کی. اور میڈیا سے بھی میری درخواست ہے، میڈیا سے بھی میری، اگر آپ ملک میں 24 گھنٹے پولیٹیکل عدم استحکام دکھائیں گے، اگر یہ تماشا نوٹنکی دکھائیں گے تو اس ملک کو صرف اور صرف اس کی جڑیں کمزور ہوں گی، جس کو پچھلے 10 سال میں اس بیانیے نے کمزور اور تقسیم کیا ہے. جہاں خبر آتی ہے کسی معیشت کو ٹھیک کرنے کی، جہاں خبر آتی ہے کہ ملک کے اندر غریب کو ریلیف دیا جا رہا ہے، جہاں خبر آتی ہے کہ کوئی دوست ملک ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، وہاں یہ تماشا اور نوٹنکی لگا دیتا ہے. کبھی لانگ مارچ کا اعلان کر دیتا ہے، کبھی جیل بھرو تحریک کا. کیوں جائیں جیل بھرو تحریک میں لوگ؟ اور ایک اور بات میں، یہ جیل بھرو تحریک کا جو تماشا اور ڈرامہ ہے نا، اس میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. 1.25 کروڑ کی آبادی ہے لاہور کی، 200 لوگ گرفتار ہو رہے ہیں. بھئی کیوں گرفتار ہو رہے ہیں؟ سوال عمران خان سے پوچھا جا رہا ہے چوری کا، سوال عمران خان کی بیوی سے پوچھا جا رہا ہے چوری کا. سائفر کے اندر فورن منسٹر کو بلایا جا رہا ہے، سائفر کے اندر فواد چودھری صاحب کو بلایا جا رہا ہے. IMF کو خط لکھ دو. شوکت ترین صاحب نے کہا کہ پنجاب کے فائنانس منسٹر کو اور KTK کے فائنانس منسٹر کو کہ آپ لکھتے ہیں IMF کو خط. آپ کو جواب کے لیے بلایا جا رہا ہے، آپ کو 190 ملین کے لیے بلایا جا رہا ہے، آپ کو سائفر کے لیے بلایا جا رہا ہے، توشہ خانہ کی گھڑیاں چوری اور اس کو بیچنے میں بلایا جا رہا ہے. آپ کو کیا یہ کوئی سیاسی تحریک ہے؟ یہ سیاسی گرفتاریاں نہیں ہیں، یہ مجرموں کی گرفتاریاں ہیں. اور یہ سیاسی ڈرامہ کر کے، یہ سیاسی تماشا کر کے، یہ روز فلمیں چلا کے یہ تماشے نہ کرو. عمران خان جواب دے. کیوں نہیں جاتا FIA؟ نواز شریف JIT گیا تھا نا،
اپنے بچوں کے ساتھ گیا تھا. تم زمان پاک کے بنکر بند میں بیٹھ جاؤ لوگوں اور تمہارے بچے برطانیہ میں سیریں کریں اور تم لوگوں کے بچوں کو کہو کہ جیلوں میں جائیں. کیوں؟ اور تمہیں 1.25 کروڑ کی آبادی لاہور کی 200 لوگ گرفتار اور 12 کروڑ کی آبادی پنجاب میں اور 1200 لوگ جیل برو تحریک ہو رہی ہے. جی واہ 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 واہ. اور جیل برو تحریک کا جو چور ہے, جو ڈاکو ہے, جو مجرم ہے, جس سے سوال ہو رہا ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے زمان پاک کے بنکر بند میں ضمانت پارک بنا کر. اس کو یہ تماشے کس کو دکھا رہے ہو؟ اور یہ کوئی عوام کے لیے درد اور عوام کے لیے تحریک نہیں ہے. یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے. یہ اس فورن فنڈنگ کی کڑی ہے جو یہ فورن فنڈنگ بٹور کے ملک کے خلاف سازش کر کے رہے. تمہیں عوام کا درد تھا تو 52 روپے 5 سال نواز شریف نے چینی رکھی تھی کلو. کیوں تم نے 150 پہ پہنچائی؟ کیوں تم نے اپنے ایل این جی اور پیٹرولیم مافیا کو بٹھا کر دونوں ہاتھوں سے چوریاں کروائیں؟ کیوں تم نے آٹا مہنگا کیا, گیس مہنگی کی, بجلی مہنگی کی, فورن تعلقات خراب کیے؟ کیوں تم نے کشمیر کا سودا کروایا؟ تمہیں بہت درد تھا, تمہیں بڑا دکھ تھا. اور آج تم سے سوال پوچھتے ہیں, آج تم سے, اور کہتے تھے پر میں نہیں کہہ رہی, کیا کہتے تھے پرویز الہی صاحب کون ہے؟ کیا کہتا تھا عمران خان؟ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. آج پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو عمران خان کے بقول پاکستان کی سب سے بڑی ڈاکو پارٹی کا صدر بن گیا ہے. یہ عمران خان کی گفتگو تھی. یہ عمران خان صاحب کہتے تھے. جو جس کو ڈاکو کہتا تھا ان کو بھی شاباش کہ وہ ڈاکو پارٹی کے صدر بن گئے ہیں جو ان کو ڈاکو کہتے تھے, اور جو ان کو ڈاکو کہتے تھے ان کو بھی شاباش کہ اپنی پارٹی کا صدر بنا دیا. یہ ہے ان کی اصلیت, یہ ہے ان کے تماشے. ہمارے پاس جواب تھے نا. آج جو لوگ ان کے ساتھ ان کے بہکاوے میں آتے ہیں, ان کے دھوکے میں آتے ہیں, وہ پوچھیں نا, وہ پوچھیں کہ 50 لاکھ گھر دینے تھے کدھر ہے؟ وہ پوچھیں 1 کروڑ نوکری دینی تھی کدھر ہے؟ وہ پوچھیں ملک کے معیشت کو کیوں تباہ کیا؟ وہ پوچھیں ہمیں بے روزگار کیوں کیا؟ اور کیا اگر عمران خان صاحب سلیکٹ ہو کر ہی آئے تھے تو جو وعدے کیے تھے 90 دن کی کرپشن میں ملک کو کرپشن کا اکھاڑا بنا دیا, بنی گالا کو مرکز بنا دیا کرپشن کا اور جیب بھرو تحریک کا, وہ یہ ان کے دماغ میں یہ سوال نہیں آتے؟ جو 22 اپریل 2022 کو کہتا تھا ملک کے خلاف امپورٹڈ سازش ہو گئی, امریکہ نے سازش کر لی, وہ آج کہتا ہے کوئی سازش نہیں ہوئی تھی. جو کہتا تھا سائفر سے کھیلو, وہ معیشت سے کھیل کے چلا گیا, وہ بے روزگاری سے کھیل کر چلا گیا, وہ ملک کے خارجہ جو امور تھے ان سے کھیل کر چلا گیا, وہ ملک کے اندر لوٹ مار ڈاکے کا بازار گرم کر کے چلا گیا, وہ اپنی جیبیں بھر کے چلا گیا. اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اس کو پارلیمنٹ نے اٹھا کے باہر پھینکا, ایک آئینی طریقے سے صدر سے آئین شکنی, سپیکر سے آئین شکنی, ڈپٹی سپیکر سے آئین شکنی, وزراء سے آئین شکنی, گورنر سے آئین شکنی, مطلب تم نے تماشا بنایا ہوا ہے. اور تم سے سوال پوچھو تو تم کہتے ہو کہ یہ میرے خلاف ملک کے خلاف سازش ہے, اور پھر کہتے ہو سازش نہیں ہے, پھر کہتے ہو جنرل باجوہ نے سازش کی تھی. پھر عدالتوں کو عدالتیں بلاتی ہیں, وہ عوام کو انسائٹ کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے عدالت نے بلایا ہے میرے جرم میں, تو چلو لاہور ہائی کورٹ چلو اور حملہ کرو. عدالت بلاتی ہے شاہد خاقان عباسی کو, وزیر اعظم رہا ہے ملک کا, 5 منٹ لیٹ ہوتا ہے تو ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوتے ہیں. عدالت میں شور ہوتا تھا تو مریم نواز کو کہتے تھے کہ ہم کیوں نہ آرڈر جاری کر دیں. اور آج پورا ایک شخص غنڈہ گردی کر کے, ایک شخص بدماشی کر کے, ایک شخص لوگوں کو ورغلا کر عدالت کے اوپر حملہ آور ہوا ہے, ضمانت ہو گئی. مطلب یہ آپ ملک کو, آپ ریاست کو ایک شخص کی انا, ایک شخص کا خوف, ایک شخص کی تکبر, ایک شخص کا بغض, اس کی بھینٹ چڑھانا چاہتے ہیں. یہ کہیں نہیں رکے گا عمل. اور یہ جو تماشا اور یہ جو ڈرامہ ہے نا جیل بھرو تحریک کا,
معصوم لوگوں کو سڑکوں پہ نکال کے. کتنے لوگ؟ 200 لوگ. ان 200 لوگوں کی شروعات عمران خان کی گرفتاری سے ہونی چاہیے. جس شخص نے اس ملک کے خلاف سازش کی ہے، جس شخص نے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر ملک کے سرکاری خزانے کو لوٹا ہے، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، آج اس کا کوئی جواب ہی نہیں. اور جواب نہیں تو گھریلو خاتون، جواب نہیں تو جیل بچو تحریک. یہ کون سی جیل بھرو تحریک ہے؟ یہ کون سی جیل بھرو تحریک ہے جس کا لیڈر جو ہے وہ پلستر باندھ کر ضمانت پارک میں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ تو جیل بچو تحریک ہے. یہ تماشا جو ہے اس کو بند ہونا چاہیے. جی جاوید حسین صاحب، دنیا نیوز. آئی ایم ایف سے جو بات آپ کر رہے ہیں، مفتی گجرا عموماً یہ کرتے رہتے ہیں کہ عمران خان کی ہوئی ڈیل کو جو ہے وہ آپ نے ڈیوائڈ کیا اور اس پہ نیگوشیٹ کیا. تو کون سے ایسے رکاز ہیں جو کہ عمران خان کے جو ڈیل میں شامل تھے اور آپ کی ڈیل میں وہ شامل نہیں ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر چودھری پرویز الہی آج پی ٹی اے میں شامل ہوئے ہیں تو علی بابا 40 چور بھی آج آپ ہی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کیا کہیں؟ دیکھیں، پہلے تو جو آپ نے آئی ایم ایف کی ڈیل کی بات کی، یہ آئی ایم ایف کی ڈیل عمران خان کی ڈیل ہے جس کو آج وہ خود ہی کرٹیسائز کر رہے ہیں، جس پہ آج خود ہی سوال اٹھا رہے ہیں. کیا اچھا ہوتا کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان، سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران خان جو تھا، وہ اس آئی ایم ایف کی ڈیل کو کوسچن کرتا جس کی وجہ سے آج ملک کے اندر مہنگائی ہے. اور جب اس کا سوال پوچھتے ہیں تو ایک مجرم جو ہے وہ فلاپ فلم کا ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے. یہ ڈیل بالکل وہی ڈیل ہے، بلکہ اس ری نیگوشیشن ڈیل میں جو اس وقت ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ ری نیگوشیٹ کی ہے، جس میں 500 سے زائد ارب کے ٹیکس لگنے تھے غریب کے اوپر، اس کو ری نیگوشیٹ کر کے غریب عوام کو ریلیف دلوایا. یہ اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے اس آئی ایم ایف ڈیل کے اوپر تو وہ سوال عمران خان سے بنتا ہے. اور آج اگر عمران خان کوئی بیان دیتا ہے تو وہ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کی ڈیل کیا ہے. ہم 6.2% پہ ملک کو ترقی کرتا چھوڑ کر گئے تھے، منفی 1.5 کے اوپر عمران خان لے کر آیا تھا، جو کہ 2019 میں 7% اور 8% کے اوپر جانی تھی. ہم ملک کے اندر بے روزگاری کو ختم کر کے سی پیک جیسے منصوبے، موٹر وے کا جال، سڑکوں کا جال، ہسپتال اور یونیورسٹیاں اور بجلی کے منصوبے بنا کر گئے تھے. ہم 14 18 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو نعرے میں نہیں دے کر گئے تھے، بجلی پیدا کر کے عوام کو دے کر گئے تھے، جو آج آپ کے گھروں میں جلتی ہے، جو ان 4 سال کی نلائی کی وجہ سے پھر شارٹ فال ہے. سستی بجلی دے کر گئے تھے. ہم ملک کی نوجوان کو روزگار دے کر گئے تھے، جو کہ یہ جو سازش تھی نا، جس کا مہرا عمران خان تھا، اس نے پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچایا، اس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا. کیوں کسی کی جرت نہیں ہوئی کشمیر کو 75 سال دیکھنے کی؟ کیوں عمران خان نے کہا کہ مودی آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہ سارے سوالات کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اپنی چوریوں کا، اپنے ڈاکوں کا، خزانے کو لوٹنے کا جیل بھرو تحریک یا جیل بچو تحریک یا ضمانت پارک بنا کر آپ بچ نہیں سکتے. 200 لوگوں کو ورغلا کر، آپ ملک کے اندر فساد مچا کر صرف اس بات کی دشمنی کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر کہیں حالات ٹھیک نہ ہو جائیں. جو میں تباہی ڈال کے گیا تھا وہ تباہی چلتی رہے، وہ عدم استحکام چلتا رہے، وہ ملک کی معیشت ہچکولے کھاتی رہے. جب کوئی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، جب ملک کی معیشت کسی سمت جا رہی ہوتی ہے، یہ کسی نوٹنکی کا اعلان کر دیتا ہے، یہ کسی تماشے کا اعلان کر دیتا ہے. یہ ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن کو انٹینشنلی خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ملک میں فساد مچا رہے، ملک میں افراتفری مچی رہے، جس کا مقصد تھا پھیلانے کا. اگر تم نے عوام کو بچانا ہے نا تو پھر ضمانت سے، جیل سے اپنے آپ کو نہ بچاؤ، پھر اپنے جرائم کے اندر جا کے جوابات دو. گھریلو خاتون کو ساتھ لے کر جاؤ، جب ساتھ بیٹھ کر گھڑیاں چوری کرتی تھی، جب ساتھ بیٹھ کر ہیروں کی انگوٹھیاں لیتی تھی، جب ساتھ بیٹھ کر گھڑیاں بیچتی تھی،
جب ساتھ بیٹھ کر 190 ملین کے ڈاکے ڈالتی تھی، جب ساتھ بیٹھ کر القادر ٹرسٹ کا ٹرسٹی بنایا تھا، تو آج ساتھ لے کر جاؤ۔ جھوٹے جعلی مقدموں میں، زبردستی کے گواہوں میں، زبردستی اور مرضی کے فیصلوں میں ہمیں پتا تھا کہ نواز شریف کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، اسی لیے اقامہ پہ ان کو آپ نے 3 دفعہ کے منتخب، لیکن پھر بھی کورٹ کے آگے پیش ہوتے تھے کیونکہ جواب تھا۔ جس کو گرفتار کیا مسلم لیگ نون کی قیادت، سب عدالتوں میں اور اداروں میں پیش ہوئے، 90 دن نیب کے اندر انویسٹیگیٹ ہوئے، بیٹیاں بھی ہوئیں، بہنیں بھی ہوئیں، اور جن پہ الزام لگایا سب میرٹ کے اوپر بیل میں فارغ۔ نیب نے اپنے کیسز واپس لے لیے۔ عدالتوں کے فیصلے ہیں کیونکہ جواب تھا۔ آج تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ثناء اللہ صاحب ڈان سے۔ میڈم آپ اسپوکس مین بھی ہیں حکومت کی، آفتاب سلطان نے آپ کی حکومت پہ سیریس قسم کا ایلیگیشن لگائے ہیں استعفیٰ دیتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ان کا دباؤ تھا، وہ مختلف کیسز کے حوالے سے وہ دباؤ لینے کے لیے تیار نہیں۔ کیا جواب ہے حکومت کے پاس؟ دیکھیں، ایز این آفیشل اسپوکس پرسن میں بہت ہی ذمہ داری سے بات کروں گی، اور جو ان کا ریزگنیشن ہے آفتاب سلطان صاحب کا، اس ریزگنیشن کے اندر پرسنل ریزنز کی وجہ سے انہوں نے ریزائن کیا۔ اگر کوئی ایسی وجوہات تھیں جن کا مجھے علم نہیں ہے تو وہ وجوہات جو ہیں وہ ان کو اپنے استعفے میں درج کرنی چاہیے۔ جی خالد محمود صاحب ایکسپریس سے۔ جیل بھرو تحریک ہے، اس میں آج کل گرفتاریاں دے رہے ہیں، کیا فیصلہ ہوا ہے کہ کن دفعات کے تحت ان کی گرفتاری ہوگی؟ کیا منسٹری آف انٹیریئر نے کوئی ان کے بارے میں کوئی قانون سازی یا لائحہ طے کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو ہے کہ وہ پنجاب حکومت لاہور میں وہ یہ تماشا کر رہے ہیں کیونکہ کے پی کے سے جھنڈی ہو چکی ہے۔ وہ کون ہے؟ ڈوگر صاحب، یہ ان کا تماشا ہے، ان کا تماشا ہے، کتنے دن ہو چل جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں جیل بھرو تحریک کا آغاز، جیل جو اعلان ہے وہ خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اسلام آباد میں کیوں نہیں ہوتا؟ وہ راول پنڈی سے کیوں نہیں شروع ہوتا؟ وہ لاہور میں ڈوگر صاحب کی اس میں پروٹیکشن میں کیوں شروع ہوتا ہے؟ اور 1.25 کروڑ کی آبادی میں 200 لوگوں کو آپ بھیج دیں کہ جلا دو پراپرٹی، میٹرو کو آگ لگا دو، درختوں کو توڑ دو، بلڈنگوں پہ حملے کر دو، لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر دو۔ جن لوگوں کے گھر میں یہ شخص روٹی چھین کے گیا ہوا ہے ان سے مطالبہ کر رہا ہے جیل بھرو۔ جن لوگوں سے روزگار چھین کے گیا ہوا ہے ان کو کہہ رہا ہے جیل بھرو۔ 200 لوگ، 1.25 کروڑ سے 200 لوگ پہ بات آ گئی ہے، اور پنجاب کی 12 کروڑ کی آبادی سے 1200 لوگوں پہ بات آ گئی ہے، اور صرف لاہور پنجاب۔ آئے نا، آج باہر آئے، ضمانت پارک سے نکلے، باہر آئے، دے گرفتاری اپنے جرائم میں، سیاسی نہیں۔ اگر سیاسی گرفتاری کرنی ہوتی تو نیب ہمارے پاس بھی ہے، ایف آئی اے بھی ہے، وہ ریاستی طاقت بھی ہے، وزیر اعظم کی کرسی بھی ہے۔ جو 2 صوبوں میں حکومت سے فارغ ہوئے، ان 2 صوبوں میں حکومت ہے اس وقت۔ اس لیے یہ سیاسی گرفتاری اگر ہمارا مقصد ہوتا تو یہ بہت پہلے ہو چکی ہوتی۔ اپریل میں سب گرفتار ہوتے، کیونکہ عمران خان کی حکومت آتے ہی ڈی جی ایف آئی اے فارغ ہو گیا تھا، وزیر اعظم ہاؤس میں بلایا تھا۔ طیبہ گل وزیر اعظم ہاؤس کے اغوا خانے میں پہنچ چکی تھی، نیب کے چیئرمین کو ویڈیو دکھا دی گئی تھی، سب کو گرفتار کر دیا گیا تھا، لوگوں کی بہنوں کو، بیٹیوں کو، فرنٹ 2 بینچز کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اپوزیشن لیڈر کو 2 دفعہ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا، چاہے وہ پنجاب کا اندر ہو چاہے وہ وفاق کے اندر ہو۔ اس لیے یہ آپ ڈسٹریکشن نہیں کر سکتے اپنے جرائم سے، اپنے جوابات سے۔ آپ نہیں جیل بچو ضمانت سے آپ جیل بھرو تحریک نہیں چلا سکتے۔ پلستر میں ضمانت پارک میں بیٹھ کر آپ لوگوں کو جیل بھرو تحریک نہیں چلا سکتے، اور جیل بھرو تحریک کا جو کیوں مقصد ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ چائنیز کی اناؤنسمنٹ آ جائے، چائنیز بینک کی، تو تماشا لگا دو، سیاسی افراتفری مچا دو۔
معیشت ٹھیک ہو جائے, IMF کا ڈیلیگیشن آ جائے تو لانگ مارچ اناؤنس کر دو, پولیس والوں کو مار دو. یہ دماغی, یہ فاشزم ہے, یہ وہ انا, تکبر, بغض, وہ ایک انسان کا ایسا تکبر ہے جو آڑے آ جاتا ہے. مگر کمال شاباش ہے ان لوگوں کی جو اس خوف میں مبتلا ہیں آج تک. میڈم اظہر فاروق صاحب ایئر وائی سے. میڈم وزیر داخلہ کا آج ایک بیان سامنے آیا جس میں سیریس ایلیگیشن ہے حالات یہ کہ کیا اس حوالے سے حکومت کو ریفرنس بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ سوری نے جو آج اسٹیٹمنٹ آئی ہے حالات یہ کہ 2 ججز کیا. جی دیکھیں, اس پہ بڑی واضح پاکستان مسلم لیگ نون کی بہت واضح اسٹریٹجی ہے کہ جو ہمارے ہی کیسز کے مانیٹرنگ جج رہے ہوئے ہیں اور ایک تاثر اور ایک ثبوت ہے ان فیصلوں کے, اور جو آڈیو لیکس آئی ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ بائسڈ فیصلے ہیں. اور یہ تقاضا ہے عدل کا, یہ تقاضا ہے انصاف کا کہ اگر آپ کے اوپر کسی قسم کا اس طرح کا تاثر جج کے اوپر ہو جائے تو وہ خود کیسز سے دستبردار ہو جاتے ہیں. اور یہ عدلیہ کا بھی تقاضا ہے کہ وہ اگر ایک پارٹی ہے, ایک وہ اس کا اگر ایک ایسا تحفظ ہے, تحفظات ہیں اور ایک ایسی بات, ایک ثبوت ہے. اب تو دیکھیں آڈیو لیکس جو ہے وہ ایک ثبوت سامنے آیا ہے, ایک تاثر ہے, ان سب کے وہ فیصلے سامنے ہیں جس سے وہ بائسنس نظر آتی ہے. تو میرے خیال میں ان کو خود انصاف کا تقاضا یہ کہتا ہے, عدلیہ کا تقاضا یہ کہتا ہے, جج کی کرسی کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ ان کو ان تمام کیسز سے الگ ہو جانا چاہیے. طارق سمیر صاحب. میڈم یہ بتائیں, آپ کی حکومت بڑی شدت سے چل رہی ہے. جب عمران خان کی حکومت تھی تو جسٹس جاوید اقبال کی ویڈیو لیک کر کے انہیں بلیک میل کر کے آپ کے خلاف استعمال کیا گیا. آپ نے کیوں نہیں آفتاب سلطان کے کسی ویڈیو بنائی جس سے آپ استعمال کر لیتے؟ ہمارے یہ کام نہیں. مجھے یہ بتائیں, نواز شریف اس ملک کا 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم رہا ہے, بدترین اور گھٹیا ترین طریقے سے ہر دفعہ ان کو گھر بھیجا گیا اس ملک کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, شہباز شریف صاحب کتنی دفعہ چیف منسٹر رہے ہیں پنجاب کے؟ 3 دفعہ. ایک نواز شریف رہا ہے نا, سارے یہی انفراسٹرکچرز تھے. کوئی سائفر کے ساتھ کھیلنے کی آڈیو آئی, کوئی ہیرے بٹورنے کی آڈیو آئی, کوئی گھڑیاں بیچنے کی آڈیو آئی, کوئی 190 ملین کی کہانی آئی. جو کہانیاں بنائی, جو گھڑی, وہ بھی عدالتوں سے فارغ ہو گئیں. اور اینڈ میں کیا آتھایا اقامہ کہ کیوں تنخواہ نہیں لی بیٹے کی کمپنی سے. تو یہ جو ہے نا, یہ شرافت نہیں ہے, یہ حب الوطنی ہے کہ ملک اس وقت مشکل میں ہے. یہ مشکل, یہ نالائق نااہل گھڑی چور جو تھے, یہ اس سرکاری خزانے سے پیسہ لوٹ کر نالائکی اور نااہلی کا توق گلے میں پہن کر اس ملک کے خلاف سازش کر کے گئے ہیں. اس ملک میں معاشی تباہی, بے روزگاری کر کے گئے ہیں. اس ملک کی عوام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا کر گئے ہیں. اس ملک کی عوام سے جھوٹے وعدے کر کے گئے ہیں. اور جو بچی کچی معیشت تھی جو 2013 سے لے کر 18 تک ٹھیک کی تھی, چاہے وہ بجلی کے منصوبے ہو بند, چاہے وہ سی پیک ہو بند, چاہے وہ معاشی ترقی ہو بند, چاہے وہ روزگار ہو بند, کوئی منصوبہ جو کسی دوست ممالک کے ساتھ چل رہا تھا بند, ملک کی خارجہ پالیسی بند, کیونکہ یہ ملک کو بند گلی میں چھوڑ کر گئے ہیں. اور آج ہم اس بند گلی کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ تماشے اور نوٹنکی کرتے ہیں. اور لیکن ہم یہ ہار ان کو سیاسی گرفتاری کا ڈالنے نہیں دیں گے گلے کے اندر. کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرے گا, کوئی